देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आखिरकार 63A का फैसला काजी फायज ईसा साहब ने अपनी ज़िद के ऊपर आके अपनी एक्सटेंशन के लिए सुना दिया और इसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है, जबकि आइनी तरमीम और नई आइनी अदालत और 63A का जो फैसला सुनाया गया, ये सीधा सीधा इमरान खान साहब के लिए फांसी गाठ है। और इस फांसी गाठ से इमरान खान को कौन बचा सकता है? उनका नाम अवाम पाकिस्तान है, लेकिन इसके बरक्स हो कुछ और रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि मुनीब अख्तर साहब ने इस बेंच को मानने से इनकार किया। अली जफ़र साहब जो थे, उन्होंने बहस करने से इनकार किया। वो बहस से बाहर निकल गए। 2 दिन ताहीर हुई, नया बेंच बन गया था। मुनीब अख्तर साहब के निकलने के बाद अपनी मर्जी के लोगों को ले आए थे। तो अब काजी फायज ईसा साहब ने फैसला सुना दिया है और 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। यहाँ पे ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जब परवेज़ इलाही साहब और हमज़ा शहबाज की वज़ीर आला की बात हो रही थी, कभी वो एडहाक वज़ीर आला बनते थे आर्जी और कभी परवेज़ इलाही उतर जाते थे, तो तब अदालत ने जो फैसला दिया था 63A का, वो भी सियासी था। आज जो फैसला आया है, ये भी सियासी है। फ़र्क क्या है? आज के फैसले के सियासी जो नुकसानात हैं वो बहुत बड़े हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं ये आपके सामने रखेंगे। ताहम जिस सोच और नीयत से इस बार सियासी फैसला अपने ज़ाती मफादात के उसूल के लिए किया गया, ये हशर तो उमर अता बंदयाल साहब के दौर में भी बतौर चीफ जस्टिस नहीं हुआ था। फ्लोर क्रॉसिंग करो, लोगों को खरीदो, लोटा क्रेसी को प्रमाण चढ़ाओ, इस तरह के तमाम रास्ते खोल दिए गए हैं और सहाफ़ियों और सोशल मीडिया सार्फिन का इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल आया है उसमें सियासी जिस्म फरोशी हलाल हो गई है। कैंगरो कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त दे दी है। फैसला तो कम अज़ कम महफूज करके सुना लेते तो और अच्छा होता। काजी फायज ईसा के ऊपर साबिक सदर आरिफ अलवी साहब ने कहा है कि मैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से एक वादा मांगता हूँ कि जब भी वो रिटायर्ड हूँ तो वो पाकिस्तान में रहे, ताकि उसे ये कौम अंदाज़ा करवाए कि पाकिस्तान में रहना है तो पाकिस्तान से गद्दारी नहीं करनी। इसके साथ साथ देखिए कि काजी फायज ईसा ने पाकिस्तान को जस्टिस मुनीर से ज़्यादा बड़ा नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल आखिर जो आरिफ अलवी हैं उन्होंने ठीक कहा, आखिरी जंग कप्तान के संग और ये सारी चीज़ें। अब ये जो फैसला हुआ है इसके ऊपर और दूसरी जानिब जो एहतजाज होगा और फैसला पहले से हो गया, आइनी तरमीम जो होगी और ये 63A का जो फैसला आया जिसने फ्लोर क्रॉसिंग को जायज़ करार दिया, ये बात इमरान खान साहब के लिए फांसी गाठ होगी। देखिए, जस्टिस मुनीर ने तो बहुत बुरी हदें पार की थी और गलत तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी, जो कि अदालती कत्ल था। उसके बाद काजी फायज ईसा ने जो हरकतें अब तक की हैं और इमरान खान साहब फांसी गाठ के ऊपर नहीं गए, ये जस्टिस मुनीर से भी 10 हाथ आगे निकल गए। अब ये जो आइनी तरमीम हो जाएगी तो इसको आप क्यों ये समझेंगे, या मैं ये क्यों समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब के लिए एक फांसी गाठ तैयार होगा। देखिए, इमरान खान सिर्फ अपनी ज़ात की वजह से जेल में नहीं है, अपनी पार्टी की वजह से भी जेल में नहीं है। वो मुल्क के अंदर बेहतरी लाना चाहता है और उस मकसद के लिए जेल में है। जिनके लिए वो जेल में है वो निकल नहीं रहे। जब आवाम बाहर नहीं निकलेंगे और जब वो ये कहते हैं कि साजिद माजिद वाजिद देखना लोग जमा नहीं हो रहे और लोग जमा नहीं होते उस तरह से, तो वो अपने उस मिशन में आज तक इस्टेब्लिशमेंट कामयाब है कि उन्होंने लोगों को बाहर निकलने से रोका है। कभी पीटीआई मान जाती है और कभी जब नहीं मानती और जलसा करती है तो मवेशी मंडी में जलसा दिया जाता है, और जब छुट्टी होती है और दफ़ा 144 का नफाज होता है, लोग घरों के अंदर बारबेक्यू पार्टीज कर रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं, जिसकी खातिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो चले गए दुनिया से, इमरान खान जेल के अंदर है। अब मैं यहाँ पे पीटीआई की जो लीडरशिप है, मैं उसके हवाले से भी ये बयान करना चाहूँगा कि वो आपको पता है कि कौन कहाँ पे है और क्यों है। मैं आपको बताता हूँ। पिछले कई अरसे से आप देख रहे होंगे कि शरियार अफरीदी मंजर आम के ऊपर नहीं आ रहे थे, अमेरिका चले गए। असद कैसर जिनकी 8-9 सिगरेट की फैक्ट्रियाँ हैं, उनका अपना कारोबार है, KPK में ही है, वो मेरे इस इंग्लैंड जैसे देश में आ गए। क्यों आए? कभी मिले तो पूछेंगे उनसे। शेर अफजल मरवत साहब जब शिकार निकला तो उन्हें क्या हो गया, बेचारे बीमार हो गए, अल्लाह उनको सेहत दे। गौर खान न 9 में न 13 में, शंदाना कह रही हम आएंगे 4 अक्टूबर को। अली मोहम्मद खान कहाँ पे हैं, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है।
تو جب عوام نہیں نکلیں گے، پی ٹی آئی کی قیادت اس طرح سے چیزیں نہیں کر پائے گی، کے پی کے اندر پولیس ہی جو ہے وہ جلا دے گی چیزوں کو، اور وہاں پہ حکومت کے پی کے میں پی ٹی آئی کی ہوگی اور پولیس ہی حرکت کرے گی، تو سوال تو پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ سے پوچھا جائے گا۔ یہ جتنی ساری حرکات اور سکنات ہو رہی ہیں اور جس طرح سے چیزوں کو لے کے آج آئینی ترمیم کا فیصلہ بھی دے دیا گیا اور آگے جو احتجاج کرنے ہیں اور عوام نہ آئے، عمران خان کا فوجی ملٹری ٹرائل بھی ہو جائے گا، وہ لمبا عرصہ جیل میں بھی رہیں گے، اور نئی آئینی ترمیم کا مقصد خان صاحب کو جیل میں رکھنا ہے۔ عوام باہر پہلے سے نہیں نکل رہے، ان کو اندر ہی دبائے رکھنا ہے۔ جب تک عوام نہیں نکلیں گے اس وقت تک تو کوئی بات بن بھی نہیں سکتی۔ تو آج کا دن پاکستان کی تاریخ کے لیے بہت اہم دن ہے، اور خاص کر عمران خان صاحب کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اب یہ چیزیں ہاتھ سے نکل گئی ہیں۔ اب بھی اگر کوئی بچا سکتا ہے اس چیز کو تو عمران خان کو اور آئین پاکستان کو، باقی چیزوں کو عوام، ججز، وکلا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ سیاستدانوں کے اوپر آپ نہیں رہ سکتے۔ لیکن یہ جو 8 ججز باقی ہیں وہ کیا کریں گے اس فیصلے کے بعد اس ایپیسوڈ کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ 1997 والی کہانی یا باقی چیزیں دہرائی جائیں گی یا کہ نہیں۔ قاضی عمران خان کا نام سے جو ہیں وہ ڈر گئے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ یہ بینچ قانونی نہیں ہے اور اس لیے آگے بڑھنے کا فائدہ نہیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا، آپ بار بار عمران خان کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ نام لیے بغیر بات آگے بڑھائیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایسے کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اسی لیے آپ روک رہے ہیں۔ چند سیکنڈ بات کرتا ہوں، آپ پھر روک دیتے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ٹوکنے کے اوپر رد عمل، حکومت آپ کے لیے آئینی ترمیم اور جوڈیشل پیکج لا رہی ہے، اگر آپ نے فیصلہ دے دیا تو ہاؤس ٹریڈنگ کی اجازت ہوگی۔ بیرسٹر علی ظفر، آپ حد کراس کر رہے ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب، ہم آپ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر سکتے ہیں۔ آپ فیصلے سے پہلے توہین امیز باتیں کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس علی ظفر پر برہم ہوئے اور کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہاؤس ٹریڈنگ کی اجازت دے رہے ہیں۔ جماعت مندو خیل نے بھی علی ظفر کو کہا۔ جب یہ ساری چیزیں ہوئیں اس کے بعد علی ظفر صاحب نے بحث کرنی ہی سماعت کے دوران چھوڑ دی، اور 63 نظر ثانی کیس میں عمران خان نے ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ پیش ہونے کی استدعا بھی کر دی تھی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بحث ہوئی اور اس کے بعد 63A کے فیصلے کو، پرانے فیصلے کو کالعدم قرار دے کے یہ کہہ دیا گیا کہ جس پارٹی کا جو بندہ جس کو چاہے ووٹ دے اس کی رکنیت بھی ختم نہیں ہوگی اور اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ ہو جائے گا۔ اگر رکنیت ختم بھی ہوگی تو وہ الیکشن کمیشن سے رجوع کرے گا اور پھر سپریم کورٹ سے رجوع کرے گا، تو وہ وہاں سے پھر بحال بھی ہو سکتا ہے۔ تو 63A کا فیصلہ جناب ہو گیا، اب آئینی ترمیم کو کوئی ہونے سے نہیں روک سکتا۔ کل ڈی چوک میں میدان سجنے کو تیار ہے، اور کل بروز جمعہ ڈی چوک میں تحریک انصاف کا احتجاج ہوگا۔ میں بھی دیکھوں گا، آپ نے بھی دیکھنا ہے، دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ عمران خان نے احتجاج مؤخر کرنے کی درخواست جو کی گئی تھی وہ مسترد کر دی ہے۔ حکومت اگر آئینی ترمیم کو نومبر تک مؤخر کر دے تو اپوزیشن کا احتجاج بھی تھم جائے گا اور شنگھائی تنظیم کا اجلاس اور دیگر دورے بھی کامیابی سے ہو جائیں گے۔ اپوزیشن اور وکلا کا احتجاج آئینی ترمیم کے خلاف ہے، حکومت گرانے کے لیے نہیں، ضروری دورے کروا کر آرام سے ترمیم کر لیجیے گا، یہ عمران ریاض خان کا مشورہ ہے۔ اب آئیے جی، پشتون تحفظ موومنٹ کے کیمپ پر خیبر پختونخوا پولیس کا حملہ اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ دیکھیے، میں نے آپ کو اس دن خبر دی تھی، بلکہ شاید میں نے ٹویٹ کیا تھا۔ منظور پشتین جو ہیں وہ تقریباً 1 درجن سے زائد دیہاتوں کے اندر، تحصیلوں کے اندر جو جرگے ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ ایک جرگہ کریں گے۔ اس میں مطالبہ یہ کرنا تھا، الگ صوبے کا نہیں، صوبہ تو ہے ہی، الگ وطن کا نہیں، افغانستان کے ساتھ شامل ہونے کا نہیں، ایک بات انہوں نے ضرور کرنی تھی کہ تمام جرگے مل کے ایک رد عمل دیتے، ایک قرارداد پاس کرتے کہ یہ جتنی پاکستانی فوج ہے یہاں سے نکل جائے، امن و امان کی اور سیکیورٹی کی اور دفاعی صورتحال جو ہے اس کو ہم خود ٹھیک کریں گے اور خود سنبھالیں گے، فوج کی کے پی کے میں ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو خیمے لگے تھے، یہ جو چیزیں آگے ہونی تھی، یہ جو جرگہ کرنا تھا، پولیس نے جو ہے ان کو آگ لگا دی۔ پشاور میں گزشتہ رات پشتون تحفظ موومنٹ کے کیمپ پر پولیس کارروائی وفاقی حکومت کے احکامات پر کی گئی ہے۔ وفاقی وزارت داخلہ نے چیف سیکرٹری کو پی ٹی ایم کے حوالے سے خط لکھا۔ خط میں لکھا گیا کہ پی ٹی ایم ریاست مخالف بیانیہ اور نسلی منافرت میں ملوث ہے، اس لیے ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور علی امین گنڈا پور قبائلی علاقوں کی ترقی کے لیے انقلابی اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے گزشتہ دنوں پی ٹی ایم کے سربراہ منظور پشتین سے طویل ملاقات کی تھی، جس میں ان کے مطالبات پر تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ ملاقات میں منظور پشتین نے وزیر اعلیٰ کو اپنے مطالبات کے بارے میں
تفصیلی بریفنگ بھی دی تھی. بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے ایسے کہا. فیصل آباد میں ایک پولیس اہلکار نے کیسے بغاوت کی. ایک پولیس اہلکار نے کہا کہ یہ جو فیصل آباد کا احتجاج ہے، یہ جو پی ٹی آئی کر رہی ہے، اس پولیس افیسر نے ماسک پہنا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ اگر یہ احتجاج ہو جاتا، ہمیں شیلنگ نہ کرنا پڑتی، اس احتجاج کو نہ روکتے، تو کون سی قیامت آ جانی تھی. تو پولیس اہلکار خود سے گواہی دے رہا ہے کہ یہ احتجاج ان کو حق حاصل ہونا چاہیے، ان کو احتجاج کرنا چاہیے اور ہمیں ان کو روکنا نہیں چاہیے. یہ جو لوگ روک رہے ہیں اور یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ غلط ہو رہی ہیں. اور پولیس اہلکار نے بغاوت کرتے ہوئے اس بات کی گواہی دی اور کہا کہ میں ان کو اب نہیں روکوں گا. تو یہ 63A کے حوالے سے جو فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے، یہ بہت بڑا پاکستان کے اندر ایک نئی تبدیلی ہے. اس تبدیلی کی اثرات کہاں کہاں تک جائیں گے، اگلے ایپیسوڈ میں مزید بھی اس کے اوپر بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. تو جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.